بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج درس قرآن کا دوسرا دن ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے شام کے لیے آپ دعا کریں۔ شام نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا ہمارے یمن کے لیے دعا مانگے، تو آپ نے یمن کے لیے دعا مانگی۔ وہ نجاشی بادشاہ جو بن دیکھے ہمارے نبی پر ایمان لے آیا، جس کو حضرت جعفر طیار نے نبی پاک کا وہ جبہ مبارک، لباس مبارک پیش کیا، اور وہ نجاشی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدانہ نماز جنازہ پڑھایا، ہم غیبانہ نہیں کہیں گے، آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تو یمن میں ویس کرنی، سبحان اللہ، آپ نے یمن کے لیے بھی دعا مانگی، پھر شام کے لیے بھی دعا مانگی۔ کل کے لیکچر میں نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ شام میں کشف المحجوب میں داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک نے بھی لکھا ہے کہ شام میں 40 ابدال یعنی اللہ کے کامل ولی ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو آپ نے شام کے لیے دعا مانگی۔ یمن میں ویس کرنی اور نجاشی اور یمن کے اچھے لوگ ہیں، تو ان کے لیے نبی پاک نے دعا مانگی۔ تو پھر کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی نجد کے لیے بھی دعا کریں، جو آج کل بریدہ قسیم کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن حتی یتقرن الشیطان، وہاں زلزلے آئیں گے، فتنے اٹھیں گے، حتیٰ کہ شیطان کا سینگ زہر ہوگا۔ ایک مولوی واقعی زہر ہوا اور اس نے نعوذ باللہ من ذالک 1933 اور 32-33 میں مزارات گروائے۔ برطانیہ کے وہ انگریز ان کے ساتھ مل گئے، سلطنت عثمانیہ کو بہت نقصان پہنچایا، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ پھر ان کا وہ معاہدہ بھی ہو گیا، اللہ کرے سلطنت عثمانیہ اور وہ ترکی کے ساتھ وہ معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ تو اس لیے اور جو ملک شام ہے وہ معاشر ہوگا۔ اور پھر میں نے مالک یوم الدین کی تفسیر میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ شفاعت کبریٰ پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض ہوں گے، درجہ بدرجہ اہل بیت اور صحابہ کرام جو ہے نا، اولیاء اللہ کرام اور علماء کرام اور حفاظ کرام، بے اذن اللہ صالحین اچھے لوگ درجہ بدرجہ بے اذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے نزدیک شفاعت کر سکے؟ آیت الکرسی، لیکن آیا ہے الا باذنہ، اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک دن جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اعبد، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے، نستعین جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس میں ہم سب اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں یہ کلام الہی اللہ نے اپنے بندوں کی زبان پر جاری فرما دیا کہ مجھے اس طرح مجھ سے استدعا کی جائے، اس طرح دعائیں مانگی جائیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم مرد و زن، عورتیں بڑے چھوٹے جو بھی کلمہ گو ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا عقیدہ یہی ہے
کہ عبادت بھی اللہ کے ساتھ کی جائے گی، اس کے ساتھ خاص ہے، تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بندگی اللہ کے لیے، ہم شرک نہیں کرتے۔ جو 5 گانا نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اور جو 5 گانا نماز میں اللہ کو وحدہ پڑھے اور سونے نبی کو عبدہ و رسولہ پڑھے، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو حی لا یموت مانے، ایسا زندہ جو موت سے پاک ہے، اور انبیاء، اولیاء اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء، اولیاء ذائقۃ الموت چکھتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس ذائقۃ الموت چکھنے کے بعد نبی، شہید اور ولی کا تو بہت بڑا اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین و مومنات کی تعریف فرما دی، سورۃ نحل 14واں پارہ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ سبحان اللہ، مرد ہیں، بیویاں ہیں، مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاک زندگی عطا کریں گے۔ اس لیے جو عالم برزخ ہے یہ انبیاء، اولیاء کی پاک زندگی ہے۔ اسی پاک زندگی سے ما الجسم والبدن، اللہ تعالیٰ کے اذن سے انبیاء علیہ السلام نے سرکار مدینہ کے اقتداء میں آ کر نماز ادا کی۔ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پئیاں، اور قبروں والے نبی آ کر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ سبحان اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا یہ ایمانی اعتقادی یعنی عقیدے پر ہم قائم و دائم ہیں، لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا، ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر جنبش نہیں کرتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن پھر سوال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یا علی مدد، کوئی کہتے ہیں یا غوث الاعظم دستگیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ توسل ہے۔ اس میں المحند المفند میں علماء دیوبند نے فتاوی میں لکھا، قولہ تعالی وابتغوا الی الوسیلہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا وسیلہ تلاش کرو، اور اس آیت کے تحت یہ علماء دیوبند کا المحند المفند میں یہ ان کا فتویٰ موجود ہے۔ اور قریب دور کے جو وفاق المدارس کے جو بڑے مفتی ہیں نا، خیر المدارس ملتان کے علامہ حنیف جلندری صاحب، ان کے والد تھے علامہ خیر محمد جلندری، وہ علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمان تھے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے خیر الوسیلہ، وہ ملتان میں مل جاتی ہے۔ خیر الوسیلہ میں انہوں نے یہ آیت دی، قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الی الوسیلہ۔ پھر خیر الوسیلہ میں حضرت خیر محمد جلندری صاحب نے یہ مسئلہ منطبق کیا، انہوں نے المحند المفند علماء کے فتاوی سے انہوں نے یہ عقیدہ واضح کر دیا۔ عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء و اولیاء و شہداء جائز فی حیاتہم و بعد وفاتہم۔ ہم اور ہمارے اکابرین علماء وابتغوا الی الوسیلہ کی آیت کے تحت انبیاء، اولیاء، شہداء کا اپنی دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ جائز ہے، خواہ ان کی حیات طیبہ میں ہو، خواہ ان کے وصال کے بعد ہو۔ تو صاف ظاہر ہے مولا علی علیہ السلام شہید ہیں،
وہ ہمارے دعا کی مدد فرماتے ہیں۔ اب دیکھو نا، غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، وہ دستگیری کرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ دستگیری یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ہمارے اوپر ان کی دعاؤں سے۔ اور یہ عقیدت علماء دیوبند کا بھی ہے جو ان کے فتاوی سے واضح ہے۔ تو اس میں ہم کیا شرک کرتے ہیں کہ علی مدد ان کی دعا ہوتی ہے، وہ شہید ہے۔ یا غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پاک زندگی فالنو یہ جنو حیاتن طیبہ کے ساتھ اولیاء اللہ کرام زندہ ہیں، ان کی دعا ہوتی ہے اور رب کی عطا ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھو صحابہ کرام کے دو طبقے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر بھی ہیں، وہ انصار بھی ہیں۔ ناصر حقیقی، حامی و ناصر تو اللہ کی ذات ہے۔ جو ناصر حقیقی ہے، جو نصرت کرنے والا ہے، لیکن اب ناصر کی جمع انصار ہے۔ اب انصار کیا ہے؟ وہ توسل ہے کہ انصار نے ساتھ دیا مہاجرین کا، ہمارے پیارے نبی کا، انہوں نے ساتھ دیا۔ اب واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرزاق، یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا، لیکن واللہ خیر الرازقین یہ بھی توسل کو ظاہر کرتا ہے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں خیر بڑھ کر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزاق کی جمع تو رازقین ہے، رزاق مطلق تو ایک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا جو بھی تگ و دو کرتے ہیں، کوئی دودھ لے کر آتا ہے، کوئی شاپ لگاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس سے یہ دنیا کی حیلہ و تدبیر اور توسل سے نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہے بہتر رزق دینے والوں میں۔ رزاق تو اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب رازقین تو آیا ہوا ہے، اس سے مراد ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی مصلوب کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے تیرے مددگار ہیں۔ اب لیکن ان کو ثواب ہوا، اجر ہوا، اللہ تعالی نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ رافعو کا الیہ، چوتھے آسمان پر ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اور ساتھ ہی قرآن میں یہ بھی فرمایا وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو مصلوب کیا گیا، لیکن ان کو شبہ ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ایک تھا، حواری تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اپنے مرشد، اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی شکل کو اس نے اپنے اوپر ڈھالا ہوا تھا، تو شبہ لہم میں اس کو مصلوب کیا گیا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے عیسائیوں کا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر زندہ و جاوید ہے۔ لیکن توسل میں انہوں نے اپنی قوم کو پکارا من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے تیرے مددی ہیں۔ تو اس سے نعوذ باللہ نبی کے ساتھ شرک اور بدعت کا فتویٰ ایڈ نہیں کیا جائے گا، وہی توسل والا مسئلہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِین، حقیقی مددگار تو اللہ ہے، لیکن اب حقیقی مددگار ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد توسل ہے کہ تم صبر بھی کرو دکھوں پر اور میری نماز بھی پڑھو، یہ تمہارے مددی ہے، یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے۔
اب اس سے حقیقی مددگاری مراد نہیں ہے، یہ بطور توسل کی ہی مستقبل ہوگا نا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیک کاموں میں۔ اچھا، پھر ہم اپنی مسجد میں لکھ دیتے ہیں کہ مسجد کی امداد کرتے جاؤ، کرتا تو اللہ ہے لیکن ایک ذریعہ ہے، وہ لوگ باکس میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے دیوبند بھائی ہیں، اہل حدیث بھائی ہیں، انہوں نے بھی ڈبہ لٹکایا ہوا ہے اور انہوں نے آخرت بینک لکھا ہوا ہے، وہاں بھی ڈائریکٹ اللہ تو پیسے نہیں ڈالتا، لوگ ہی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل شے یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حقیقی مددگار سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ ذرائع ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت علی حیدر کرار کو اللہ نے طاقت دی، مولا علی علیہ السلام نے مرحب کو قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اللہ نے ان سے یہ کرامت اور ان سے کو اللہ نے طاقت دی، وہ شیر خدا ہے، ان سے یہ کرامت ظاہر ہوئی اللہ کے حکم سے، انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ لیکن فی الحقیقت یہ حقیقت میں کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اس لیے حضرت جامی سرکار نے اپنے کلام میں کہہ دیا، خود تیغ زدی برمن نام دیگراں کر دی۔ اے اللہ تو ذبح تو خود کرتا ہے، نام دوسروں کا کرتا ہے۔ دیکھو، ایک شریعت ہے، ایک حقیقت ہے۔ شریعت ہے کہ علی پاک نے مرحب کو قتل کر دیا، یہ شریعت ہے۔ وقاتل داود و جالوت، داود نے جالوت کو قتل کر دیا، قرآن۔ وقاتل داود و جالوت، قرآن۔ وقاتل داود و جالوت، قرآن۔ داود نے جالوت کو قتل کر دیا، یہ شریعت ہے۔ اور حقیقت کیا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں آشکارا فرما دی۔ جب رسول اللہ نے کفار کو کنکر مارے اور ہجرت والی رات تھی، حضرت ابو بکر نبی سونے کو لے کر چلے گئے اور مولا علی علیہ السلام بستر رسول پر لیٹے ہوئے ہیں، نبی کے پاس جو امانتیں رکھ گئے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ دیکھو صادق اور امین نبی کی عظمت کو دیکھیے، دشمن بھی ہیں اور امانتیں رسول کے پاس رکھ رہے ہیں، اور حضرت علی نبی پاک کی طرف سے وہ امانتیں لوٹا رہے ہیں، اور رسول اللہ کی ذات اللہ کی امانت ہے، صدیق اکبر نے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور کفار کو آپ نے کنکر دے مارے، بظاہر تو آپ نے مارے لیکن اللہ نے حقیقت کو آشکارا کر دیا۔ وما رمیتا اذ رمیتا، اے محبوب، ما نافیہ کا ہے، نفی کا ہے، وما رمیتا، آپ نہیں مار رہے تھے، اذ رمیتا، جب آپ بظاہر مار رہے تھے، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مار رہا تھا۔ محمد لپ مٹی مارے تے کافر تھے اندھے سارے، تو اللہ نے آپ کے مارنے کو اپنا مارنا قرار دیا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، آپ کے بولنے کو اللہ نے اپنا بولنا وحی قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت کو اللہ نے فرمایا یہ میری اطاعت ہے۔ ایک مرد دیتی کن سو ہے، بس او ہے او ہے او ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور حقیقی مددگار تو ہے۔ توسل اور وسیلہ کا مسئلہ میں نے وضاحت سے بیان کر دیا۔ کوئی اگر باکس پر لکھ دے کہ مسجد کی امداد کرتے جائیں، یا کوئی باکس پر لکھ دے آخرت بینک، دونوں کو جو بھی چندہ ملتا ہے در حقیقت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہاتھ بظاہر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقی مددگار اللہ ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ اللہ والوں کی دعاؤں اور ان کے توسل واسطہ وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور وابتغوا الی الوسیلہ کے ساتھ آپ اکابرین
علماء دیوبند اور بڑے بڑے علماء کے فتاوے کو آپ دیکھ سکتے ہو. اللہ و رسولہ عالم. لیکن جتنی میری بساط اور طاقت تھی میں نے علماء سے پڑھا. شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ. جو میں نے اساتذہ سے پڑھا میں نے اپنی بساط و اوقات کے سے بیان کر دیا. اللہ تعالی حق بیان کرنے اور سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن فہمی ہمیں نصیب ہو اور مذہب حق اہل سنت جماعت پر ہم قائم و دائم ہوں. نبی سونے کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، حق نبی دے سارے یار اور شاہ سلیمان پیر پٹھان کا صدقہ، کل بزرگان دین کا صدقہ ہم سب پر اللہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیسا بیان رہا بیٹے آج؟